سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان شریف کی آج 10ویں شب ہے، عشرہ رحمت کی آخری شب۔ دیکھتے ہی دیکھتے گویا کہ 9 راتیں گزر گئیں اور اب یہ 10ویں شب شروع ہے۔ آج اللہ پاک ہم سب کے عشرہ رحمت کے روزوں کو، عبادات کو، زکوٰۃ و صدقات عطیات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ نہیں آپ کر سکے تو آپ کوشش کیجئے قرآن پاک کم از کم رمضان شریف میں ایک قرآن یا 15 پارے تو ہر مسلمان کو کم از کم پڑھ لینے چاہیے۔ کوشش کیجئے جتنے دن باقی ہیں قرآن پڑھتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ قرآن سمجھتے بھی رہیں۔ اس پروگرام میں بطور خاص جو رمضان شریف کی شب ہوگی رات، اسی کی مناسبت سے اسی پارے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج 10ویں پارے کا انشاءاللہ کچھ خلاصہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال جو کہ 9ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہوئی، تو پہلا کچھ حصہ سورہ انفال کا ہے اور اس کے بعد آگے سورۃ التوبہ ہے۔ پھر پورے پارے اور پھر 11ویں پارے کے بھی شروع میں سورۃ التوبہ ہیں۔ سورہ انفال، یہ انفال کہتے ہیں غنیمتوں کو، یعنی وہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے، تو ان کے احکامات کے حوالے سے سورہ انفال میں بہت سے مسائل اور احکامات اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور 10ویں پارے کا آغاز بھی انہی غنیمتوں کی تقسیم کے حوالے سے اور کس کا کیا حصہ ہے اس کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اسی سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں، مومنوں اور پھر ان کی انصار کی جو آپس کی محبت ہے، یعنی جو ہجرت کر کے گئے تھے، تو انصار صحابہ مدینے کے لوگوں نے کس طرح ان کے ساتھ محبت، بھائی چارگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت کو بیان کیا، یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا دیا، ساتھی بنا دیا، دوست رفیق بنا دیا، تو ان محبتوں کا ذکر بھی اسی سورہ انفال کے آخر میں اور 10ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی سورہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لائے تو ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی اور جس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، یعنی اللہ بھی کافی ہے محبوب آپ کو اور مسلمان بھی کافی ہیں جو پیروکار بنے۔ اس آیت مبارکہ میں جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا جنہیں شرف حاصل ہوا، اللہ نے فرمایا یہ کافی ہیں، اللہ بھی کافی ہے اور یہ ایمان والے بھی آپ کو کافی ہیں۔ تو اس سے مراد انصار اور مہاجرین دونوں کو بھی لیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت سے مراد خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دعا فرما چکے تھے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی دعا ہو قبول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آپ کو مستجاب الدعویٰ بنایا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، حضرت عمر کے حق میں اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشرب اسلام ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش، صحابہ اتنے خوش کہ صحابہ نے اللہ اکبر کا یہ نعرہ اور یہ تکبیر اس قدر بلند فرمائی کہ مکے کے کونے کونے میں آواز گونج اٹھی کہ آج مسلمانوں کو بہت بڑی کوئی طاقت اور پاور حاصل ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اس قدر اللہ کا نام زور سے بلند کیا ہے
سبحان اللہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو اس وقت صحابہ بڑے خوش تھے۔ صحابہ پھر اجتماعی صورت میں باہر گئے اور خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ بہت سے لوگ کچھ گفتگو کو پیرائے سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے علاوہ نہ کسی نبی کی بات کرو، رسول کی بات کرو، نہ صحابی کی بات کرو، نہ اہل بیت کی بات کرو، نہ کسی ولی کی بات کرو، اور اس جملے سے یہی مراد وہ لیتے ہیں۔ حالانکہ بے شک یہی ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو اللہ کافی ہے اور ایمان والے کافی ہیں۔ اللہ کافی ہے اور ایمان والے کافی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایمان والے نصرت کریں گے، مدد کریں گے، اور یہ آپ کے جو دینی کاموں کے اندر اور اس اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں جو معاون بنیں گے، تو اللہ کی عطا سے یہ بھی کافی ہیں آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، اور اولیاء کو جو پکارا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین حقیقی طور پر ہر شے کا مالک و مختار ہے، اور یہ ہستیاں اللہ کی عطا سے اپنے پاس یہ طاقت رکھتے ہیں۔ اسی سورہ مبارک سورہ انفال میں 10ویں پارے میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک خوبصورت وصف کا بیان بھی فرمایا، اور وہ ہے کہ باہمی طور پر لوگوں کے لڑائی جھگڑے دور کر کے ان میں صلح پیدا کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو اوس اور خزرج یہ دو ایسے قبیلے تھے اور بڑے قبیلے تھے، ان کے اندر جو لڑائی اور جنگ ٹھنی ہوئی تھی وہ سالوں کی جنگ تھی۔ کبھی ادھر کے کچھ بندے گئے، کبھی ادھر کے گئے، کبھی ادھر کا مالی نقصان، کبھی ادھر کا مالی نقصان۔ تو یہ مشہور تھے قبیلے بھی، اور پھر ان کے اندر ایک جنگ تھی ایک طرح کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں اور وہ عقل کامل عطا فرمائی، وہ سمجھ اور فہم۔ جی ہاں، نبی کی عقل بہت کامل ہوتی ہے، یعنی ایک طرف کہاں ہے کہ ساری مخلوق کی، غیر انبیاء کی عقلیں رکھ دی جائے، اور ایک طرف نبی کی سوچ، نبی کی عقل کو، تو یہ سب پر فائق۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، آپ کے وہ مبارک انداز، مبارک طریقے، آپ نے ان دونوں قبیلوں کو، یعنی اوس اور خزرج، ان قبیلوں کو بھی آپس میں آپ نے ملا دیا۔ جو کبھی دو دل ایک دل بن ہی نہیں سکتے تھے، یعنی بظاہر چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ ٹھن جاتی تھی، تو آپ نے ان دونوں کو ملا دیا، ان دونوں کو آپ نے ملا دیا۔ اور اللہ پاک نے اس ملانے کو ہی فرمایا محبوب یہ اللہ نے ملا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ملانا گویا کہ اللہ کا ملانا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کے دلوں میں بات ڈالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبب اور ذریعہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ انداز عطا فرمائے ہیں تو یہ بھی اللہ کے دیوں میں، تو اس لیے فرمایا اللہ نے انہیں ملا دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ یعنی حضور علیہ السلام کا کرنا گویا کہ اللہ کا کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت فرمایا، اللہ کا دست قدرت ہے ان کے ہاتھوں پر۔ تو اسی طرح وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا لیکن وہ تو اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل فعل کو گویا کہ وہ فرمایا کہ اللہ نے ایسا کیا، تو اس میں بھی یہی ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، وہ محبت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ کبھی کسی کے دلوں کو ملائیں، کسی میں صلح کروائیں، کوئی لڑائی جنگ یہ دور کرنے کی کوشش کریں، خاندان میں آپس میں بات کا ٹھنی ہوتی ہے
اس کے اوپر ہم آگ لگانے والے مزید نہ بنیں، بلکہ ٹھنڈے پانی کا ہم کردار ادا کریں کہ وہ لگی ہوئی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ تو اس وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ میں اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہا ہوں، تو توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں تو ہی محبت داخل فرما دے۔ تو جب صلح کروانے والا یہ عزم رکھتا ہے تو اللہ دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی 10ویں پارے کا کچھ مزید خلاصہ سنتے ہیں۔ تو سورۃ التوبہ، یہ 10ویں پارے میں، اس کا بھی آغاز 10ویں پارے میں ہے۔ سورۃ التوبہ مدنیہ سورت ہے اور مدینہ پاک میں یہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارک کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جبریل امین جب آئے تھے تو انہوں نے اس سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی، تو اس لیے اس کو اسی طرح ہی رکھا گیا۔ اور یہ بھی مفسرین نے کہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، بعض کی رائے یہی تھی کہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے، یعنی مضامین اسی طرح کے تھے، تو وہ اس کو اسی کا حصہ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، یعنی سورہ انفال سورہ توبہ، یہ سورۃ التوبہ یہ سورہ انفال کا ہی حصہ ہے۔ لیکن یہ بھی صحابہ نے ہی بیان کیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ بسم اللہ شریف وہ امن و امان، رحمت، رحمان، رحیم، اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر ہے۔ اور اس سورۃ التوبہ کے اندر آگے جہاد، غزوات اور ان کا ذکر موجود ہے، تو اس لیے اس موقع پر یہ نہیں پڑے گی کہ جس آیت میں اللہ کی رحمت اور رحمان اور رحیم ہونا پکارا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو ذکر کیا جائے، تو اس مناسبت سے یہاں پر وہ بسم اللہ کا تذکرہ نہیں ہوا۔ مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو اس پہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں پڑھتے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ کلمات کہہ کر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں رحمان رحیم اس وقت کی مناسبت کے لیے یہ نہیں ہے، تو اس لیے پوری بسم اللہ یوں نہیں پڑھتے۔ اگرچہ کسی نے پڑھ لی تو جانور تو حلال ہی ہوگا، لیکن بعض توجیحات اور حکمتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سورۃ التوبہ خاص طور پر یہ ایک برات اور بیزاری کا مشرکین سے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ اب اتنی دفعہ سمجھانے، پیغامات بھیجنے، تبلیغ کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر یہ آیات مبارکہ اور یہ سورہ مبارک نازل ہوگی کہ اب اللہ رسول ان سے بیزار ہیں، اب ان سے بیزار ہیں، اور وہ احکامات یہاں پر نازل کیے گئے، اور حج اکبر کے موقع پر باقاعدہ یہ اعلان کر دیے گئے۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں کہ جب یوم عرفہ جمعے کے دن آئے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ یہ باقاعدہ کوئی روایات یا احادیث میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کو تذکرہ کیا، اس لیے شارحین نے یہ بیان کیا کہ وہ دن اور وہ تاریخ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور وہ جمعہ تھا، تو وہ حج اکبر کہلائے گا۔ تو اب اسی سے ہی یہ حج اکبر وہ مشہور اور معروف ہے، اور اس کو بالکل کہنا درست ہے، اس کو غلط بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ برات کا یعنی بیزاری کا مشرکین سے اعلان کیا گیا، تو مکے والوں کی طرف سے ایک بات یہ بھی آئی کہ تم ہماری برائیاں تو ذکر کرتے ہو، اچھائیاں ذکر نہیں کرتے۔ ان کو کہا کہ تمہاری اچھائی کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ہم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، تو یہ ہماری اچھی بات ہے، تو آپ اس اچھی بات کو بھی تو ذکر کرو۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اچھی بات، اچھے اعمال، ان کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے، اور جب اصل نیکی ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو پھر جو دیگر کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایسی چیزیں نہیں کہ جن پر کوئی تمہیں ثواب کل کو ملے گا۔ سب سے بنیادی بات وہ ایمان ہے، اسلام ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ آج کے بھی کئی لوگوں کو ایسی چیزیں جن کے ذہنوں میں بعض چیزیں یہ اتار دی جاتی ہیں کہ اسلام بعد میں، ہم انسانیت یا کچھ اور نام دے کر یہ پہلے، حالانکہ یہ بالکل غلط۔ اسلام ہی نے انسانیت کا درس دیا ہے، اسلام نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، جس اسلام نے گلی محلے میں رہنے والوں کو بھی، پڑوسیوں کے بھی حقوق بتا دیو، اور اس قدر بتائے ہو کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں
خوف لاحق ہوا کہ کئی پڑوسی وراثت میں ہی حقدار نہ شمار ہو جائے۔ یہ اسلام کی احتیاطیں ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا، اور وہ جو بیان کیا وہ ہم سب کو سننا چاہیے، اور بالخصوص ایسوں کو کہ جو اسلام کو ثانوی حیثیت سے لے جاتے ہیں اور بقیہ چیزوں کو سامنے مقدم رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں، سب سے مقدم اسلام ایمان ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ انہوں نے کہا تھا مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ اس کا ذکر کرو۔ اب مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ یہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے کفر پر یہ گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال برباد ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔ تو جو دنیا سے جائے گا کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، تو اس کے کسی اعمال کا اس کو کوئی آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں پھر کون بنائیں گے، آباد کون کریں گے، ان کا خیال کون رکھیں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ایمان والوں کا کام، مسلمانوں کا کام ہے مسجدیں بنانا بھی، آباد کرنا۔ یہ مسجد کی آباد کاری میں مسجد کی زمین ہے، بلڈنگ ہے، عمارت ہے، پانی کا انتظام ہے، رنگ روگن ہے، پنکھے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمان والوں کے کام ہے، اور ایمان والوں کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں آگے ہوں اور وہ ان چیزوں میں حصہ لیں، ان کو آگے چلائیں، ان چیزوں میں حصہ لیں۔ یہ ساری کے ساری اسی آباد کاری میں آتا ہے۔ اچھا، یہ آبادی انتظام کے طور پر ہے، پھر اس میں نماز پڑھنا، اس کی رونق بننا، مسجدوں میں نمازیں ادا کرنا، درس و بیان میں شرکت کرنا، یہ بھی اس کی آباد کاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والوں کا کام ہے، ایمان والوں کا، وہ نماز بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ وہ اللہ سے ڈریں گے تو کسی کا دل میں ڈر نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر طرح طرح کے ڈر دلوں میں چھپے ہوں گے۔ اور ہم ہسٹری اگر پڑھیں مسجدیں بنانے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے مسجد بناتے تھے، بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے علاقوں میں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یادگاری پر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے، کہیں خیمہ لگایا، کہیں سفر میں تھے، تو بعد کے لوگوں نے بھی ان جگہوں کو یاد رکھ کر اس میں مسجدیں بنائی۔ مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ خریدی گئی۔ مسجد کے اندر جو قندیلیں ہیں، مطلب بلب کے طور پر آپ کہہ لیں کہ روشنی کا اہتمام کرنا، یہ قندیلیں لٹکانا، تو یہ سب سے پہلے تمیم داری نے کیا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب تراویح کے موقع پر مزید مسجد کو روشن کیا، تو حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر ان کو نور قبر کی دعا دی کہ انہوں نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کیا، اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنوائی، اور مسجد اقصیٰ جنات سے بنوائی۔ تو یہ کام انبیاء کرام کرتے آئے، صدیقین، صالحین، یہ ان کے انداز تھے، اور آج بھی ایمان والوں کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ روایت تو سب نے سنی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا کہ اتنی مسجد، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خوش دلی کے ساتھ ناظرین کرام یہ کام کرنے چاہیے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو جو ایک حکم دیا ہے کہ سارے رشتوں سے بڑھ کر جو تعلق محبت کا وہ اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آدمی اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، گھر سے محبت کرتا ہے، بیویوں سے کرتا ہے، بچوں سے کرتا ہے،
مکانات سے کرتا ہے، بزنس سے کرتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ظاہر ذریعہ آمدنی ہے اور ان سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ محبتیں اگرچہ یہ سب ایک فطری تقاضے ہیں، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں یہ محبتیں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایسا معاملہ ہو تو سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ تو یہ 8 رشتے اسی پارے میں اللہ پاک نے باقاعدہ بیان فرمائے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے محبوب تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہی چیزوں سے عام طور پر آدمی کا دل لگتا ہے، محبتیں ہیں، لیکن فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان سب رشتوں سے بڑھ کر دل میں ہونی چاہیے۔ یہی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا۔ مکانات مکے میں ہیں، تجارتیں مکے میں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو ہجرت کر گئے۔ کسی کے بچے مسلمان نہیں ہوئے تو خود مسلمان ہیں، اور کسی کے بچے مسلمان ہیں تو ان کے ماں باپ مسلمان نہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فرما دیا، سب ہجرت کر گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے حضور علیہ السلام کے پیچھے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ایک مثالی کردار و محبت کا پیش کیا ہے۔ صحابہ کا جو محبت رسول والا یہ انداز تھا، یہ ایسا باب ہے، تو یہ انہی کا خاصہ تھا، یہ انہی کا خاصہ تھا۔ اور آج بھی ہمیں یہی حکم ہے ناظرین کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والد سے، اپنے بیٹے سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں بنا لیتا، میری محبت اس کے دل میں نہیں آ جاتی۔ اللہ پاک ہمیں محبت الہی اور محبت رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اس پارے کے اندر بہت سے احکامات ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں، زکوٰۃ اور خرچ کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب بھی ہے، اور زکوٰۃ کن پر خرچ کی جائے گی وہ مصارف بھی 10ویں پارے کے اندر ہی اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے میں وہ آیت مبارکہ کہ جس میں مال جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں پر جو کنز، خزانہ کہا گیا ہے نا، یہ کون سا مال ہے کہ جسے کنز کہا جائے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ مال ہے جس کے اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کیے جاتے۔ اس مال میں جو زکوٰۃ کا فریضہ آ رہا ہے، اس مال میں جو اور مالی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ کنز کے زمرے میں چلا جاتا۔ وہ سونا چاندی تو جمع کر رہا ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں اسے کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ مردوان میں ایک تعداد تھی جو بڑے امیر تھے، بڑے ہی امیر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے دعائے خیر لی تھی، مال میں برکت کی دعا مانگی تھی، اتنی برکت ہوئی اور اتنا مال، اور اللہ کی راہ میں دیا بھی اتنا مال۔ کبھی 40,000 درہم دے رہے ہیں، 40,000 دینار دے رہے ہیں، کبھی گھوڑے دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آپ کا تجارتی قافلہ ہے، 700 اونٹ تھے جو گندم، آٹے اور اناج اور اس طرح کی چیزوں پر بھرے ہوئے، اتنا مال تھا آپ کا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں اسے صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں یعنی لوگوں کو آپ نے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا مال ترکہ جو تھا نا، اس میں سونا تھا جسے کلہاڑوں سے کاٹا گیا تھا، اتنا مال تھا ان کے پاس، لیکن مال سے دل نہیں ایسا لگا ہوا تھا۔ مال تھا تو مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی بہت کیا، اللہ کی راہ میں دیا بھی بہت۔ سبحان اللہ۔ تو مال برا نہیں ہے، لیکن اس کے حقوق پورے کرتے جائیں، تو جتنا کمانا ہے حلال طریقے سے آپ کماتے جائیں۔
لیکن جب اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو پھر وہ مال کنز اور خزانے کے زمرے میں آئے گا، اور وہ اس مال کی وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کہا گیا کہ اس دن وہ مال جہنم کی آگ میں وہ تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم نے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو ناظرین کرام، زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب پر یہ ضروری ہے، فرض ہے، اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ فاسق ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو بر وقت نہ دینے والا اور تاخیر کرنے والا یہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن کے پاس اموال ہیں، مال اگر جمع کیا ہوا ہے تو زکوٰۃ کا شوق ضرور پیدا کریں، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے جو آخرت کے عذاب سے آدمی کو بچا دے گا۔ حلال طریقے سے مال کماتے بھی رہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے مدارس ہیں، مساجد ہیں، مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ اور جامعۃ المدینہ کے، جس میں اوورال دیکھا جائے تو لاکھوں لاکھ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں جو دعوت اسلامی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بغیر کسی فیس کے وہ پڑھ رہے ہیں، یا دیگر دینی شعبہ جات کے اندر کام کر رہے ہیں، یا ان کے ذریعے سے آگے نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ تو آپ ضرور اپنی زکوٰۃ اور عطیات کے ساتھ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اکاؤنٹ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ان اکاؤنٹ نمبر پر اپنے یہ رقم جمع کروا سکتے ہیں۔ عشرہ رحمت کی برکتیں لوٹیے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو، زکوٰۃ و خیرات، صدقات و عطیات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔